بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایفائے عہد کا بیان۔ ایفائے عہد سے مراد یہ ہے کہ جو وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کیا جائے۔ کسی بھی معاملہ میں کسی سے اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدہ کو پورا کرنا یہ ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایفائے عہد کس قدر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا، حدیث مبارکہ سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ اس میں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفائے عہد کو بیان کیا گیا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور اس کی وہ وجہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کا اصل جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے اس واقعہ کا کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے کچھ صحابہ مکہ سے جب مدینہ ہجرت کی تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک صحابہ وہیں مکہ میں رہ گئے تھے۔ وہ کسی وجہ سے مکہ سے نہ آ سکے، ان کے خاندان ادھر تھے، بقیہ کچھ اور مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ تو ان میں سے ایک حضرت حذیفہ بھی تھے کہ جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے اور مکہ ہی میں رہ گئے۔ تو ہجرت کے ایک سال قبل، ہجرت کے دوسرے سال جب غزوہ بدر ہو رہا تھا، اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان اور آپ کے والد ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ تو جب مدینہ پہنچے، مدینہ بھی نہیں پہنچتے کہ راستے میں کفار نے انہیں روک لیا، جس کی وجہ سے وہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ واقعہ کا بیک گراؤنڈ یہ تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جب وہ مدینہ کے قریب پہنچے اور غزوہ بدر میں کیوں نہ شریک ہو سکے، اس کو خود حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ما منعنی ان اشہد بدرا الا انی خرجت انا و ابی حسیل قال فاخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا ما نريد إلا المدينة فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف نفيلهم بعهدهم ونستعين الله عليهم۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں اس وجہ سے شریک نہ ہو سکا کہ جب میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہا تھا، میں اور میرے والد، تو راستے میں کفار نے ہمیں روک لیا، پکڑ لیا، اور وہ کہنے لگے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر غزوہ بدر میں ادھر جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان۔ تو کفار نے اس ڈر سے انہیں پکڑ لیا کہ کہیں یہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہو جائیں، اور وہ کہنے لگے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کر
لڑائی کرنا چاہتے ہو، یعنی ان کے ساتھ جا کر غزوہ میں شرکت کر کے کفار کے ساتھ تم لڑو گے، تم غزوہ میں شریک ہوگے۔ کفار حضرت حذیفہ سے یہ کہنے لگے، حضرت حذیفہ کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ ہم تو صرف مدینہ جانا چاہتے ہیں، ہم غزوہ میں نہیں جائیں گے۔ تو کفار نے یہ وعدہ لے لیا حضرت حذیفہ اور ان کے والد سے کہ وہ مدینہ جائیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ انہوں نے یہ وعدہ لے لیا، پختہ عہد لے لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد وہاں سے چلے گئے، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح ہم مکہ سے آئے اور راستے میں کفار نے ہمیں روک لیا، اور پھر ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم غزوہ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم کفار سے لڑائی نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انصرفا نفیلہم، کہ تم مدینہ واپس لوٹ جاؤ، ہم ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے۔ وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، اور ہم ان کفار کے خلاف اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس صورتحال پر غور کیجیے کہ ایک طرف جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے کفار کا اور ادھر 313 ہے۔ ایک ایک سپاہی کی کس قدر ضرورت ہے، اور اس صورتحال میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ادھر جنگ ہو رہی ہے، جنگ کی صورتحال ہے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ کو یہ درس دے رہے ہیں، آپ کو یہ سکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ کفار سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہوں گا، لہٰذا اب تم دونوں یعنی حضرت حذیفہ اور آپ کے والد مدینہ واپس چلے جائیں، اور ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں ان کفار کے خلاف، ہم اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں صحابہ کو مدینہ واپس بھیج دیا اور وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تھا۔ اب دیکھیے وعدہ کی اہمیت کس قدر ہے، وعدہ پورا کرنا کس قدر ضروری ہے، جبکہ آج ہمارے معاشرے میں صورتحال دیکھ لیجئے کہ وعدہ پورا کرنا، لوگ کتنا وعدہ پورا کرتے ہیں، لوگ اس کو کتنا لائٹ لیتے ہیں۔ یعنی وعدہ کیا، کسی سے ملاقات کا وعدہ کیا کہ میں اتنے بجے اتنے وقت آپ کے پاس آؤں گا، لیکن وہ اس وقت پر نہیں آتا۔ اور اسی طرح بقیہ بھی معاملات، اگر کسی کا کچھ دینا ہے، میں فلاں وقت میں آپ کو یہ رقم ادا کر دوں گا، کسی سے ادھار لیا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے کہ میں فلاں وقت آپ کو دوں گا، جب وہ وعدہ آتا ہے اگر اس سے وہ پیسے مانگے جائیں تو بجائے وہ ادا کرنے کے آگے سے غصہ کرتا ہے، حالانکہ اسے چاہیے یہ تھا کہ جو وعدہ اس نے کیا ہے اسے پورا کرے، اس وعدوں کو پورا کرنے کی بجائے اگلے کو برا بھلا کہنا کہ اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کیوں ہے، مجھ سے یہ چیز کیوں مانگی ہے۔ تو دیکھیے اسلام میں کس قدر اہمیت ہے ایفائے عہد کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا درس دیا۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے، اور ہمیں بھی جب بھی وعدہ کریں، جس سے بھی وعدہ کریں، اسے پورا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہمیشہ یہی درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔